اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن جواب دے گا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اور تقوی کی روش کو اختیار کی، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا اور ایمان لانے کے بعد. ولی لوگ کیا ہیں؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولیوں کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں سے اپنے دل میں نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں، کچھ لوگ عقیدت رکھتے ہیں. جو لوگ کیا کیا رکھتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث پاک جلد 2 دوسری جلد میں ہے، سے بغض رکھا، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں خدا ہو کر اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ سوچے ولی کا مرتبہ ہے جس کے تعلق سے رب تبارک و تعالی احادیث نبویہ کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اب دیکھیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ حضور غریب نواز علی رحمۃ اللہ کے زمانے کے بہت بعد پیدا ہوئے. جو بعد پیدا ہوئے ان کے زمانے میں بہت سارے مصنوعی پیر تھے، بڑے بڑے تسبیح دانی اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے، لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے، ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے، اور نہ جانے کیسے کیسے موسیقی اور گانوں پہ ڈانس کرنے والے لوگ تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں جب پیروں پہ شبہ ہونے لگا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کی بھی شبہ ہوا کہیں مزارات تو غلط نہیں ہے، یہ جو مزارات بنائے گئے ہیں یہ واقعی ان کے اندر کوئی اللہ کا ولی لیٹا ہے یا پھر یوں ہی جعلی ہے. تو انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا. حربہ اختیار کرنے کے بعد دلی سے چلے ہیں اجمیر کے لیے. راستے میں جو بھی مزار آتا ہے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آتا ہے، حکم دیتے ہیں مزار کو توڑ دیا جائے. اس طرح کرتے کرتے تقریباً 100 مزارات کو توڑنے کے بعد پہنچے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں اور کہیں ہیں یہ تو وہ ولی کی شان ہے کہ یہاں پر ہمیشہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آخر ان کا کوئی نہ کوئی تو مرتبہ ہوگا، یہ پکے ولی ہوں گے، ان کا شہرت جہاں جانب ہے، ان کے بارگاہ میں ہر کوئی آتا ہے، لہذا یہاں سلام کروں گا ضرور جواب ملے گا. تیش کے عالم میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قبر مبارک سے جواب نہیں آ رہی ہے. دوسری دفعہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قبر مبارک سے جواب نہیں آ رہی ہے. من میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو کہیں نقلی نہیں ہے، اس کے اندر بھی تو کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں لگ رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ہند کے راجا ہے. جب ہند کے راجا ہے تو انہیں جواب دینا چاہیے تھا یہ اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کے ولیوں کے تعلق سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس کے باوجود وہ تیسری دفعہ جب سلام کرتے ہیں قبر مبارک سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونے کے بعد تھوڑی دیر ان کے دربار میں بیٹھتے ہیں اور اوراد و وظائف کو بیان کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں. پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے. خواب میں غریب نواز کا دیدار ہوتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ، خواب میں غریب نواز کا دیدار ہوتا ہے. اچانک ذہن میں وہی سوال تھا. کہتے ہیں یا غریب نواز، اگر آپ قبر مبارک میں موجود تھے تو پھر آپ نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے پہلی دفعہ سلام کیا تھا میں خانہ کعبہ میں سجدے میں موجود تھا. جب تم نے دوسری دفعہ سلام کیا تھا تب میں اپنا سلام پھیر رہا تھا. جب تم تیسری دفعہ سلام کیے تو میں مکے سے اجمیر معلیٰ آ چکا تھا اور میں تمہارا جواب دے رہا تھا. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا اس زمانے میں کوئی ایروپلین تو نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی ٹیکنیکل کاریگری ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی شخص پل بھر میں یہاں تک آ جائے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کو حدیث قدسی سننا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے. اب جس بندے کا پاؤں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہو گئی ہو وہ ایک کونے میں اپنا ایک قدم رکھے گا، دوسرا قدم اجمیر معلیٰ میں رکھے گا، یقیناً چند لمحوں میں پہنچتا ہوا نظر آئے گا. یہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ کی شان ہے
جس کے تعلق سے آپ کو حدیث مبارک کے اندر میں نے ثبوت دیا. یہ پاور ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو، وہ جب چاہے جہاں چاہے پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. آپ کلکتے کی سرزمین پر بیٹھ کر، فش مارکیٹ میں بیٹھ کر اگر غریب نواز کو پکاریں گے، یقیناً وہ آپ کی مدد کو آئیں گے، اس لیے کہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے میں جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میری تجلی اس کی کان ہو جاتا ہے، میری تجلی اس کی آنکھیں ہو جاتی ہے، میری تجلی اس کے پاؤں ہو جاتے ہیں، میری تجلی اس کے ہاتھ ہو جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا ولی مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اسے مدد عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے محافظت مانگتا ہے تو اسے محفوظ کر دیتا ہوں. یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے. اس لیے اپنے دل میں غریب نواز کی محبت بسائے رکھیں، اللہ کے ولیوں کی محبت بسائے رکھیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں.